ماہ جمادی الثانی کو اگر ماہ فاطمہ کہہ دیا جائے، ظاہراً کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ یہ امیر المؤمنین کے فضائل میں سے فضیلت کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ وہ کاتب وحی فاطمہ ہے۔ فاطمہ، واہ واہ، جو نقل کر رہی ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم جو ہے، جو وہاں پر گفتگو کر رہا ہے عرش پر، یہاں زمین پر بیٹھی ہوئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سن رہی ہیں۔ اول فاطمہ ہے، آخر فاطمہ ہے، اس لیے کہ ہستہ اصلی وجود فاطمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ السلام علیکم، آپ صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام فاطمیہ ماشاءاللہ آپ کا کم میں بہت اچھا رہا، اور کافی مجالس آپ کی ہم نے سنی بھی، اور پوسٹر وغیرہ بھی آپ کے دیکھے، اور جو ایام اب چل رہے ہیں وہ ولادت بسعادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، تو میرے نگاہ میں ایک نام آیا تھا کہ اس ماہ جمادی الثانی کو اگر ماہ فاطمہ کہہ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس روایت نہیں ہے، لیکن احتراماً اگر یہ نام دیا جائے تو ظاہراً کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ہے، اور یہ اس کا لطف و کرم ہے اور شہزادی کی عنایت ہے کہ اس نے یہ توفیق مرحمت فرمائی اور ان کا لطف شامل حال رہا الحمدللہ کہ کافی مجالس پڑھنے کا اور ذکر کرنے کا موقع ملا، اور آپ کو بھی ماشاءاللہ میں نے کئی مقامات پر سنا، اور بہت بڑے شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھے اور فکر انگیز بیانات تھے آپ کے، اور ہمارا تو کل سرمایہ یہی ہے بے شک ایسا ہی ہے۔ کہ ہم تو کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس ان کا ذکر کرنے کا موقع اور توفیق ملے، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا، واقعاً یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو ابتدا بھی اور انتہا بھی تقریباً اسی ذات سے منسوب ہے، ولادت بھی اسی مہینے میں اور شہادت بھی اسی مہینے میں، لہذا اگر ماہ فاطمۃ الزہرا کہا جائے تو اس میں کوئی مذاق اور کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ اچھا ہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں ان کی سیرت بیان کرنے، ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے کا موقع ملے گا ہمیں۔ بے شک ایسے ہی، اور اسی لیے جو ہے روایات میں بھی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو حورا انسیہ کہا جاتا ہے، تو روایت میں جس طریقے سے بیان کیا گیا کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان کو حورہ انسیہ جو ہے کیوں کہا جاتا ہے، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے نور خلقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ تو جی ہاں، دیکھیے اس سلسلے میں ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو شاید سینکڑوں میں، ہزاروں میں روایات ہیں شہزادے کے فضائل سے متعلق، بے شک ایسے کہ جو خود پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائی اور دیگر ائمہ طاہرین علیہم السلام نے، لیکن خود نور کے سلسلے میں بہت زیادہ روایات ہیں۔ مختصر ترین جو اس میں روایت ہے وہ کیا ہے کہ مثلاً آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور ابنتی فاطمہ من نور اللہ و ابنتی فاطمہ افضل من السماوات والارض۔ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ یہ خدا کا نور ہے۔ بے شک ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کی خلقت نور خدا سے ہوئی ہے، بے شک یعنی خدا نے اپنے نور عظمت سے خلق۔ نور عظمت سے خلق کیا ہے۔ تو جو اصحاب ہیں، بہرحال نبی کی بزم میں شرکت کرنے والے، جیسے ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے افراد ہیں، ہر فکر و ہر مشرب کے لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی وہاں بھی تھے، بے شک لہذا بہت سارے افراد تھے کہ جن کو نبی کی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لہذا وہ چونک جاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ فوراً سوال کر لیا، یا رسول اللہ الیست ہی انسیہ، جی جس اعتبار سے آپ بیان فرما رہے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ ہیا حوراء انسیہ، انسیہ، بے شک ایسے یعنی وہ انسان ہے، لیکن کیسے؟ حور ہے جو انسانی شکل میں ہے۔ تو یہ بے شک۔ پیغمبر اکرم کے جو پھر یہاں پہ ایک عجیب ہے روایت میں جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ حورہ انسیہ کہا اور یہ سارا کچھ، اور ان کی خلقت آدم کی خلقت سے پہلے اور زمین آسمان کی خلقت سے پہلے،
تو سوال یہی پوچھا گیا کہ کالو یا نبی اللہ فما کانت طعامها، ان کا اس وقت جو ہے کھانا پینا پھر کیا تھا؟ جی تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا قال التسبیح والتقدیس والتحلیل والتمجید، یہ ان کی غذا جو ہے وہاں پر جو ہے عرش الہی پر جو ہے جی ان کی جو ہے تسبیح و تحلیل جسے کہنا چاہیے سبوحن قدوسن، یہ ان کی جو ہے وہاں پر غذائیں تھی، اور آدم کی خلقت سے پہلے پروردگار عالم نے ان کے نور کو جو وہ خلق کیا، اور وہی پھر روایات کے نور عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اور پھر جو ہے ان کی خلقت جب ہوئی تو زمین و آسمان جو وہ منور ہو گئے جی ان کے نور سے، اور ملائکہ کی آنکھیں جو ہے وہ حیرہ ہو گئی، اور ملائکہ جو ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ بالکل واقعی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مناقب اگر دیکھا جائیں تو بہت زیادہ ہے، اور جس طریقے سے وہ روایت یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ چھٹی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ولی فاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، جی جی یعنی پروردگار نے کسی کے لیے بھی اتنے نام معین نہیں فرمائے جتنے اپنی اس کنیز خاص کے لیے، کہ 9 نام، اور یہ 9 نام میں نے مجلس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ 9 نام میں گویا کہ پروردگار عالم نے اپنے تمام صفات کا مظہر بنا دیا ہے ان اسما کو، بے شک ایسے ہی، یعنی خداوند عالم کے جس صفت و جس نام کو بھی ہم اس کی شرح دیکھنا چاہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو ہم اس کو وجود فاطمہ میں تلاش کر سکتے بے شک اس لیے مقولہ بزرگان فرماتے ہیں کہ کثرت الاسامی تدل علی کثرت الفضائل، کہ ہیں۔ جس کے نام زیادہ ہوں گے ان کے فضیلتیں جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ زیادہ ہوں گی۔ تو اگر میں کہوں کہ جناب سیدہ سلام علیہ کے فضائل کو اگر ہم تذکرہ کریں تو خود یہ 9 اسما جو نہ کسی انبیاء میں، نہ کسی اوصیاء میں، نہ کسی ائمہ تعین علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ خدا کے نزدیک 9 نام ہو، بہرحال ہم نے کوئی روایت جیسی نہیں دیکھی، صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے ہے۔ تو 9 اسما میں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کم از کم 9 فضیلتیں تو ہیں، بالکل ہے، یعنی کم از کم، اگر ہم تو بہت کم نہیں کہہ رہے۔ بلکہ میں اس کو اس انداز سے میں نے بیان کیا تھا ایک مرتبہ کہ ان 9 کا فلسفہ کیا ہے، جی 10 ہو سکتے تھے۔ بے شک ایسے ہی، کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کے جو اسما ہیں وہ کہتے ہیں 99 ہیں، جی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو 100 جو اسما اس کے بیان کیے جاتے ہیں، ایک اصل نام ہے اس کا بے شک اللہ، اللہ بے جو شک لفظ جلالہ ہے، باقی جو 99 ہیں وہ اس کے اوصاف، اوصاف، تو وہ خالق اور وہ مالک، وہ ازلی، وہ اپنا اصل وہ نام تو کسی کو نہیں دے سکتا ہے کیونکہ وہ لامحدود ہے۔ بے شک اب مخلوقات کے زمرے میں آنے کے بعد صدیقہ طاہرہ کی ذات وہ ہے کہ جو اپنے اس 99 نام کو اس نے اس کا مظہر اس 9 9 نام بنا دیا ہے، یعنی یہ خلاصہ اگر کیا جائے 99 نام کا نچوڑ جو ہے وہ 9 ناموں میں، اور 9 ناموں کو اگر پھیلا دیا جائے تو 99 جو ہے مظہر ذات جی پروردگار عالم جو وہ آشکار ہو کر جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ یہی شاید وجہ بھی ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لے فاطمہ شک اللہ لک یا فاطمہ اسمن من اسمائہی، جی یعنی اپنے اسماء میں سے ایک نام سے جو ہے جناب مشتق سیدہ کیا ہے، جی نکالا ہے، نکالا ہے۔ اب عجیب بات یہ وَهُوَ الفاطر وَأَنْتِ فاطمہ، کہ وہ فاطر ہے تو آپ جو ہے کیا ہے فاطمہ فاطمہ ہے۔ یہاں سے میری سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ایک وجہ یہی رہی ہو کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام جو ہے مشتق ہے پروردگار عالم کے اسماء میں سے، اس لیے جو بھی رشتہ آتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیتے تھے بالکل ایسے ہی، بالکل، لیکن جیسے ہی مولا کائنات کا آیا تو فوراً جو وہ قبول کر لیا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نام بھی احسن، احسن، بالکل صحیح ہے۔ اب چونکہ آپ نے یہاں اشتقاق کی بات کی کہ شقہ، جی جی کہ اس نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، تو اگر ہم چونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، اگر ہم دیکھیں کہ خود پروردگار عالم کا جو نام ہے وہی اس کی صفت ہے، جو اس کی صفت ہے وہی اس کی ذات ہے، جو اس کی ذات ہے وہی اس کی حقیقت ہے، وہی اس کی ماہیت ہے، بے شک نہ اس کا نام الگ ہے، نہ اس کی صفت الگ ہے، نہ اس کی ذات الگ ہے، ایک ہی چیز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی ذات سے، اپنے نام سے اس نور کو مشتق کیا ہے تو اس کے تمام صفات اس میں کی تجلی اس کے اندر ہونا ضرور ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ابھی چھٹے امام کے وجود مقدس کا نام آپ نے لیا کہ چھٹے امام نے اس انداز سے فرمایا۔ ایک روایت بہت خوبصورت سی ہے کہ فاطمہ
کہ اگر فضائل اور مناقب کو دیکھا جائے تو فاطمہ اس نور کا نام ہے کہ جو سراسر نور ہے، جو پیکر نور ہے، جو حقیقت نور ہے، کہ جو اگر یوں کہا جائے کہ قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اتنی عظیم شخصیت تو نام کیوں نہیں ہے مثلاً قرآن میں؟ جی اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جو مستور ہے، جو نور ہے، اور نور ہمیشہ مستور ہوتا ہے، اور یہ کہاں مستور ہے؟ بین السطور ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کے درمیان جو چیز، جو حقیقت پوشیدہ ہے، اسی کا نام ہے فاطمہ۔ بے شک وہ پردے، وہ حجاب غیب میں جو چیز موجود ہے، وہ حجاب کمال کے اندر جو موجود ہے، وہ حجاب جمال کے اندر جو چیز نور چھپا ہوا ہے، اسی کا نام ہے فاطمہ۔ اسی لیے جو امام کی روایت کے مطابق جو تفسیر کی جاتی لیلۃ القدر، سن میں یہی چیز عرض کرنا چاہ رہا تھا جی جی کہ امام نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں۔ پہلا، نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ لأن الخلق فتموا عن معرفتها، بے شک خلق ان کی معرفت سے عاجز کر دیے گئے ہیں، عاجز ہیں۔ ایک، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا، یعنی تم اس سے بھی عاجز ہو، تم اس سے بھی عاجز تمہیں ہو۔ کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت لیلۃ القدر ہے وہی حقیقت ہے۔ صحیح ذرا بے شک بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب یہاں تک منزل پہنچ چکی ہے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی نہ اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے نہ اس کو اور کوئی۔ پھر وہی جو آپ نے کہا جناب سید کا فاطمہ نام کیوں لیا انا، اسی طریقے سے روایت میں کہ فاطمت من الشر، فطمت من الشر، فطمت و فطم شیعتها من النار۔ یہ بھی ہے۔ اب یعنی شر بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذات میں نہیں ہے، کیونکہ اس اسماء الہی سے مشتق ہے، اس ذات میں شر نہیں پایا جاتا، تو جو مشتق ہوا ہو اس کے نام سے، اسما سے، تو اس ذات میں بھی جو شر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال عظمت جناب سیدہ اور فضائل مناقب اس قدر ہے کہ کچھ انسان جو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ یا پانچویں امام کی روایت کہ وَلَقَدْ كَانَتْ مَفْرُوضَةُ الطَّاعَةِ، لیکن جملہ جو آگے روایت میں ہے وہ بڑا عجیب ہے، اللہ جمیع من خلق اللہ تعالی، کہ تمام جو جس کو بھی پروردگار عالم نے خلق کیا، جمیع من خلق اللہ کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جس میں کائنات کا کوئی ایک ذرہ اس سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شاید امام نے مختصر سے میں کہوں کہ بیان کیے کہ من الجن والانس والطیر والوحوش والانبیاء والملائکہ، یہ چند ایک میں کہوں کہ شاید چند امام ایک تو آپ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو ذی شعور ہیں، جو ذوی العقول ہیں، صحیح یا جو جن کی روح کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، بے شک جو ذی شعور ہیں، ذوی بے شک العقول ہیں، جیسے انسان، جیسے ملائکہ، جیسے انبیاء، کہ جو صاحبان شعور ہیں، صاحبان بصیرت ہیں، صاحبان روح بشری ہیں، روح حیوانی ہیں۔ بے شک لیکن قرآن کی اس آیت کی تفسیر اگر کریں، یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی ہے اور آسمان میں، وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ بے شک ایسے تو اس میں زمین من پر خلاقہ میں سب من خلقہ میں سب کچھ آ گیا، کہ حجر شجر سب کچھ آ گیا۔ نباتات جمادات حیوانات کائنات جنات، کی بات، یا اعلیٰ من جمیع من خلق اللہ، تو ہم کائنات کہہ دیتے ہیں۔ کائنات سے ہمارے بچوں کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ صرف وہ زمین ہی کو سوچ پاتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ لیکن زمین سے ہٹ کر کے ابھی ہم خلا فضا اور دوسری کہکشانوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ دنیا کتنی وسیع ہے، آج تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا وہاں تک۔ ناسا جو اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا ہے، اور اتنے بڑے سیارات اس نے اور سفینہ فضائی اس نے بھیجے ہیں، آج تک اس کو نہیں پتہ لگا سکا ہے کہ کہاں تک ہے ہماری اس گلیکسی کے علاوہ دوسری جو گلیکسیز پائی جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ من جمیع خلق اللہ، یعنی ہر شے کو پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا کا مطیع بنا دیا ہے۔ اب اگر یہاں تک بات پہنچ چکی ہے تو ایک جملہ آخر میں کہا جا سکتا ہے اس حدیث کی ذیل میں، کہ اگر ہر چیز ان کی تابع فرمان ہے تو پھر اگر وہ اشارہ کر دیں اور اس کائنات میں کوئی تبدیلی ہو جائے تو اس کو بہت بڑے تعجب سے مت دیکھا جائے، بے شک اس لیے کہ ان کی مطیع ہے۔ جب ان کی مطیع ہے تو پھر ان کا اختیار ہر چیز کے اوپر ہے۔ اب وہ چاہے تو ستاروں کو جا بجا کر دیں، چاہے تو وہ چاند اور سورج کو جا بجا کر دیں، سبحان اللہ، چاہے تو وہ جنت و جہنم کو تقسیم کر دیں، چاہے تو وہ جس چیز کے اوپر چاہے وہ اپنا اختیار ظاہر کر سکتی ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جہاں پر اسماء جناب سیدہ ہیں وہاں پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت، جی
اس کا بھی اگر دیکھا جائے روایات میں تو اس کا بھی جو ہے ہمیں کمال ہی کمال جو وہ دکھایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کہ ان اللہ لہ الحمد ارز حب علی و فاطمہ، کہ جب جناب سیدہ سلام علیہ مولا کائنات کی محبت کو پروردگار نے پیش کیا وذریت علی البریہ، مثلا مخلوقات پر، فمن بادر منہم بالاجابہ جعل منہم الرسل، جس نے سب میں پہلے ان کی محبت کو قبول کر لیا پروردگار عالم نے جو ہے ان کو جو ہے وہ نبی بنا دیا، رسول بنا دیا۔ وَأَجَابَ بَعْدَ ذَلِكَ، ان کے بعد جنہوں نے جو ہے ان کی محبت کو جو وہ قبول کیا، جعل منہم الشیعہ، ان کو جو پروردگار عالم نے جو وہ شیعہ قرار دیا، وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، اور ان سب کو پروردگار عالم جنت میں جو وہ جمع کرے گا۔ یقیناً آپ کے اذان عالیہ میں ہے اور روایات گزری ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت کے بارے میں۔ اب ایک یہاں تک آپ نے روایت ذکر کی ہے تو اب دل چاہ گیا کہ ایک روایت اور ذکر کر دی جائے مفہوم کے اعتبار سے۔ جناب دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں بعض چیزوں کو ذکر کیا ہے، جہاں حیوان سے ہٹ کر کے انہوں نے بعض دوسری چیزوں کو بھی ذکر کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ آیا زمین کے اندر جو لاوا ہے اس کی وجہ سے، یا جو درجہ حرارت کے اوپر نیچے جانے کی وجہ سے، بہت سارے لوگ اس چیز کو سائنسدان جو وہ کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کی ذرا تحقیق کریں تو انہوں نے بعض روایات اس سلسلے میں نقل کی ہیں کہ بھئی پتھر سب پتھر ہیں، ان میں کچھ پتھر ہیرے بن گئے، واہ، کچھ اس میں عقیق ہیں، کچھ اس میں زبرجد ہیں، کچھ اس میں زمرد ہیں، کچھ اس میں یاقوت ہیں۔ زمین میں سب ہیں، پتھر سب ہیں، تو پھر یہ قیمتوں میں اتنا فرق آ گیا کہ ایک جو ہے وہ انسان کے قدم میں ٹھوکروں میں رہتا ہے، ایک جو ہے انسان کے تاج میں لگنے کے قابل ہے، ایک انگشتر میں کی زینت اور بن جاتا ہے، اور اس کی قیمت اتنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی پروردگار نے سب کو پیدا کیا ہے، تو ممکن ہے کہ کہے کہ بھئی یہ پتھر شکایت کرے کہ میرے مالک، میرا کیا گناہ تھا کہ تو نے مجھے معمولی پتھر رکھا کہ جو راستے میں جس کا دل چاہا مجھے ٹھوکر مار دے، اور اس کو جو ہے وہ لوگوں نے اپنے تاج میں سجا کے رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ پتھروں نے بھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے ذیل میں کہتے ہیں کہ جن جن پتھروں نے توحید پروردگار کے بعد صدیقہ طاہرہ کی محبت، علی کی ولایت کی گواہی دی ہے، سب سے پہلے پروردگار نے ان کو یہ اس قابل بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محبت کا اثر صرف انسانوں اور حیوانوں اور ہر چیز میں ہے، اور انبیاء نہیں ہے، بلکہ جمادات میں بھی اس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان اپنے دل کو آراستہ کر لے ان کی محبت سے، تو وہ بھی منبر پر سجانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پھر اس میں روایت وہ بھی آتی ہے جو جناب سلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، اے سلمان، جناب سیدہ کی جو ہے محبت جو ہے 100 مقامات پر جو وہ کام آئے گی جی، اور ان میں سے آسان ترین جو ہے قبر ہے اور برزخ ہے اور میزان ہے اور صراط ہے اور محاسبہ ہے، اور یہ وہ سارے مقامات ہیں جو رسول نے بیان کیے ہیں، ایسا روکا ہے کہ آسان ترین، جی 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 جی، اور یہ وہ آسان ترین ہے کہ جہاں جو ہے اپنے جس کو چاہنے، سب سے زیادہ سخت ترین سمجھتے ہیں۔ جس کو ہم سخت ترین سمجھتے ہیں، اور پھر حیرت کی بات ہے وہ افراد جو لگتے جگر اپنے اولاد کو سمجھتے ہیں یا والدین کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور نہ جانے اپنے عزیز و اقارب کو کیا کیا سمجھتے ہیں، وہی افراد جو ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ صحیح صحیح، کوئی اس وقت جو کام نہیں آتا، یا یوں کہوں کہ مرنے کے بعد جو ہے یہ جتنے بھی ہماری محبتیں دنیاوی ہیں سب یہیں پر رہ جاتی ہیں، لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت اور ولایت ہے وہ مرنے کے بعد بھی جو وہ ہمارے جو وہ کام آتی ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی یہی محبت جو ہے پھر میدان محشر میں جناب سیدہ کا آنا، اور پھر جو اپنے شیعوں کو جو وہ چننا اور اپنے محبوں کو چننا اور پھر ان کو جو وہ جنت میں لے کر جانا، واقعی یہ سارا جو ہے کمال ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل اور مناقب کا جو ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت جو کتنی عظیم ہے۔ اور بہرحال اب چونکہ ایام ولادت صدیقہ دو عالم ہے، لہذا خود ان کی خلقت کے سلسلے میں اور ان کے ولادت کے سلسلے میں ایک پروردگار عالم نے اپنے خلقت کے لیے، مخلوقات کی خلقت کے لیے ایک نظام اس نے بنایا ہوا ہے۔ بے شک اس نظام سے ہٹ کر کے کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ نہیں، ایسے ہی ہے۔
ممکن ہے کہ بعض لوگ تصور کریں کہ کسی چیز کو مثلا انسان نے جیسے شبیہ سازی کر دیا، یہ کر دیا، نہیں، وہ بھی اسی نظام کا ہی حصہ ہے کہ مثلا لیبارٹری میں اگر کوئی چیز رکھی گئی اور اس کے اندر وہ گروتھ ہوئی اور وہ کسی شکل میں تبدیل ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام ہی کا حصہ ہے، کہ یعنی وہ درجہ حرارت وہاں وہ دیا گیا، یہ ساری چیزیں ایک نظام ہے، نظام سے ہٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر صدیق طاہرہ کی ولادت، یعنی یہ نور اتنا طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ اور مقرب بارگاہ اور محدقین فی عرش اللہ کی منزل اور نور الہی سے مشتق شدہ، کہ پروردگار عالم نے انہیں اصلاب انبیاء میں بھی نہیں رکھا۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ 1,24,000 انبیاء یا وہ سلسلہ کی جس سے جناب پیغمبر اکرم جن کی ذریت میں آئے ہیں، جناب نوح، پھر اس کے بعد جناب ابراہیم، اور پھر جناب اسماعیل، اور یہ ہوتا ہوا، تو اس میں سب کے سب سجدہ گزار تھے، بے شک ایسے عبادت گزار تھے، لیکن ان کے اصلاب میں بھی اس کو نہیں رکھا گیا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو، اپنے اس ناقص ذہن کے اعتبار سے جو تحلیل ممکن ہے، کیونکہ مثلا جناب نوح کے صلب میں بھئی جہاں حام سام یافس تھے وہاں کنعان بھی تو تھا، جی تو ممکن ہے کہ اس عرض میں ان کا وجود بھی رہ پاتا، صحیح، یعنی ذریت اور نسل میں ہونا تو درکنار، کسی کے پہلو میں بھی رکھنا گوارا نہیں کیا ہے، کہ اس صلب میں کہ جہاں کسی ایک سمجھ لیجئے، میں کن الفاظ میں اس کو کہوں، کہ مشرک اگر کوئی وجود ہونے والا ہے تو اس کے عرض میں بھی یہ نہیں رہ سکتا، لہذا اس کو عرش الہی پر محفوظ رکھا، بے شک یہاں تک کہ اپنے حبیب کو بلایا مخصوص دعوت پر، اور وہ بھی 40 دن تک چلہ نشینی کے بعد، بے شک ایسے ہی ہے۔ کہ وہ سوائے جنت کی غذا کے کچھ اور نہ کھائیں، اور اس کے بعد پھر جب وجود بالکل ایک دم، اب پیغمبر اکرم کا وجود تو یوں ہی بہشتی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ لیکن دنیا کی غذا سے بھی دور رہیں، رہیں جب یہ وجود مکمل بہشتی ہو گیا تو عرش کے اوپر بلا کر کے اس نور کو آپ کے وجود میں ودیعت کیا گیا۔ دو ہی چیزوں کے لیے ہم یہ کہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بلایا، یہ ولایت کے لیے، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے وجود کے لیے۔ اور پھر یہاں پہ ہمارے اکثر بہت سارے لوگ جو ہیں جناب مریم سے مقایسہ کرتے ہیں کہ جناب مریم کا رتبہ بلند ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا۔ بہرحال ہماری نظر میں تو یہ ہے کہ مقایسہ ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کہاں جناب مریم اور کہاں جناب سیدہ، اور خود خادمہ یوں کہوں کہ بن کے آئی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے، اور یہ کہ جو جنت کا پھل کھا رہی ہے وہ مریم ہے، بالکل، لیکن جس کی خلقت ہی جنت کے پھل سے ہو رہی ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے۔ اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو در ہے وہ معراج ملائکہ ہے۔ بالکل ہے، ایسا ہی، قطعاً ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ پیغمبر کی معراج کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، میری اور آپ کی معراج کیا ہے، الصلاۃ معراج المومن۔ اب ملائکہ کی معراج کیا ہے، کہ در فاطمہ، کہ جناب سیدہ کے در پر آنا جانا جو ہے ان کی یہ معراج ہے۔ بالکل معراج، جیسے کہ نبی معراج پر گئے اسی لیے تھے، وہی فاطمہ تک پہنچ گئے۔ تو بہرحال جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت، اور پھر ان کا جو گھر ہے، سقف بیتہم عرش رب العالمین، بالکل ایسا ہی ہے، ان کے گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ عرش عرش الہی۔ الہی۔ اگر یہ دیکھا جائے تو پھر یہاں سے جو ہے پھر اب ہمیں جو ہے وہ حدیث قصہ کے وہ جملات بھی سمجھ میں آتے ہیں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو وہ بیان کیے، کہ جب سارے چادر کے اندر جو وہ جمع ہو گئے اور اللہ کے حبیب نے جو کہا چادر کا کونا پکڑ کر کے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پھر پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، جناب سیدہ ناقلہ ہے، کیا نقل کر رہی ہیں، یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی انی ما خلقت السماء والارض مدحیہ، جناب سیدہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں، اب پروردگار عالم ملائکہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اے میرے آسمان پر رہنے والوں، اچھی بات ہے، آسمانوں پر رہنے والوں، وہی سماوات۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں آج تک کہ آسمانوں پر جو فقط ملائکہ ہیں، لیکن جناب سیدہ کا یہ کہنا ہے یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، جو نقل کر رہی ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم جو ہے جو وہاں پر گفتگو کر رہا ہے عرش پر، یہاں زمین پر بیٹھی ہوئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سن رہی ہیں اور اس کو جو وہ بیان کر رہی ہیں، یہ کمال کی بات ہے۔
اور پھر یہاں سے پھر وہی سمجھ میں آتا ہے کہ عرش رب العالمین ہے ان کے گھروں کی جو چھت ہے. پھر عجیب بات جو ہے ہمیں جو لگی اور وہ یہ کہ جب پروردگار عالم نے کہہ دیا، اب فرشتہ کہہ رہا ہے یا رب و من تحت الکسا، کہ پروردگار عالم اس کیسا کے نیچے جو کون موجود ہے. یعنی گویا کہ جو پروردگار عالم فرشتوں سے گفتگو کر رہا ہے اور فرشتے پروردگار عالم سے گفتگو کر رہے ہیں، سب کو نقل کر رہی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. جی تو یہ عظمت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے صحیفہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہے وہ جو ہے. دیکھیے صحیفے کی بات آپ نے فرمائی ہے. صحیفہ فاطمہ میں نے اپنی مجلسوں میں بھی اس کا ذکر کیا، اور استاد محترم حضرت آیت اللہ محقق ارجمن، میرا خیال ہے معاصر اور اس زمانے کے سب سے بڑے محقق حضرت آیت اللہ العظمہ جناب جوادی آملی حفظہ اللہ تعالی، وہ اپنی تفسیر کے درس میں، تفسیر تسنیم ہے جی 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 اس میں بیان کرتے ہیں، اور ویسے بھی دیگر مقامات پر انہوں نے اپنی تقریروں میں اس چیز کو بیان کیا کہ جناب یہ صحیفہ فاطمہ کے اوپر ایک جملہ کہ اس کی اہمیت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب جبرائیل امین، اور اس سے کئی چیزوں کی فضیلت سامنے سمجھ میں آ جاتی ہے، صرف ایک چیز کی نہیں. جبرائیل اس فرشتے کا نام ہے کہ جو سید الملائک ہے. بے شک جناب آدم سے لے کر کے اور جناب خاتم تک بہت کم محدود نبیوں کے پاس جناب جبرائیل امین آئے ہیں. بس یا تو وہ کتب اربع آسمانی جی قرآن، یعنی توریت طور انجیل زبور زبور قرآن، اور یا تو صحف موسیٰ اور صحف عیسیٰ، اور جناب ہر نبی کے پاس جناب جبرائیل آئے بھی نہیں ہیں. صحیح اور سب سے زیادہ جو نازل ہوئے ہیں وہ پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوئے ہیں. بے شک تو وہ جبرائیل کی جو عام نبیوں کے اوپر نازل نہیں ہوئے، وہ وفات پیغمبر کے بعد تو ان کو زمین پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا بالکل، اس لیے کہ آخری نبی دنیا میں آ چکے اور دنیا سے اٹھ چکے. اچھا پورا قرآن ان کو لا کے پہنچا دیا، اب تو ہمیشہ کے لیے ان کی چھٹی ہو جانا چاہیے، وہ استراحت کریں وہ، اس لیے کہ ان کا کوئی کام بچا ہی نہیں ہے. صرف آرڈر نے دوسری چیزیں، سید الملائکہ بے شک ایسے سردار ہیں، لہٰذا وہ دوسرے فرشتوں کو معمور کر دیں اور کام لیں. لیکن آپ فرماتے ہیں روایات کے ضمن میں کہ وفات پیغمبر کے بعد یہ 75 یا 95 دن تک یہ مسلسل جناب فاطمہ پر نازل ہوتے رہے ہیں، بے شک اور ان سے گفتگو کرتے رہے، ان کے تسلیت دیتے رہے، ان سے ان کے والد محترم یعنی پیغمبر اکرم اس وقت کہاں ہیں، بہشت میں ان کا کیا مقام ہے، اور آئندہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، آپ کے اولاد کے ساتھ کیا کیا ہونے والے، ان چیزوں کو بیان کرتے رہے. امیر المؤمنین اس کو لکھتے رہے. لکھتے رہے بے شک پھر ایسے استاد فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے فضائل میں سے فضیلت کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ وہ کاتب وحی فاطمہ ہے. فاطمہ واہ واہ سبحان اللہ ایسا ہی ہے. تو یعنی جبرائیل امین جیسی ذات وہ جناب فاطمہ پر نازل ہوتی رہی ہے. یہ کسی مقام ولایت و نبوت اور امامت سے کم مقام نہیں ہے جناب فاطمہ کا، اسی لیے عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہیں. ظاہری اعتبار سے نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہے، لیکن امامت اور رسالت کو متصل کرنے والی کڑی کا نام ہے فاطمہ. لیکن حیرت کی بات ہے آتے رہے جبرائیل، قرآن کی آیات بھی لے کر آتے رہے، اس در پر آتے رہے، جھولا جھولاتے رہے، چکی چلاتے رہے، سب کچھ. لیکن جب یہ ہستیاں چادر کے نیچے جمع ہوئیں تو اب جبرائیل بھی سوال کر رہے ہیں کہ یا رب ومن تحت الکسا، کہ پروردگار نے بتا کہ اس قصہ کے نیچے جو ہے کون کون موجود ہے. یعنی جبرائیل بھی نہیں پہچان پا رہا ہے کہ چادر کے نیچے کون کون ہے. یا تو یوں کہیں کہ پہچان نہیں پا رہے ہیں، یا تو یوں کہ نہیں ہم خدا کی زبانی سننا چاہتے ہیں تاکہ یہ ان بھی کے ہو سکتا فضائل آشکار ہوں. ایسے ہی یا یوں کہہ دیا جائے کہ جملہ شاید خطیبانہ ہو جائے کہ جب پروردگار عالم کو فضائل سننے ہوئے اہل بیت کے تو کہا بتاؤ یہ اشفق کس کے نام ہے، اور جب فرشتوں کو ہوا کہ جو فضائل اہل بیت میں تو پروردگار عالم سے پوچھے کہ پروردگار عالم جو ہے اس قصہ کے نیچے جو کون موجود ہے. اس لیے پھر قصہ کے نیچے چار آنے کے پوچھنا یہ کہ یا رب ومن تحت القصہ، جو تعارف کروایا پروردگار عالم نے وہ بہت اہم ہے. بالکل ہونا تو یہ چاہیے تھا جو اعلیٰ ہے اس سے تعارف ہو، لیکن پروردگار عالم نے جو تعارف کروایا ہے ہم فاطمہ تو اب اگر آپ کا جملہ ہی پلٹ دیا جائے کہ جو اعلیٰ ہے اسی کے ذریعے سے تعارف ہوا. ہم فاطمہ تو وبوہا و بعلوہا و بنوہا، اب پھر کسی کا نام نہیں ہے، جی فقط جناب سیدہ کا نام ہے.
یعنی یہ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اور یا یوں کہوں میں وقت کیونکہ ہمارا ختم ہو رہا ہے، کہ پروردگار عالم نے گویا کہ یہ بتا دیا کہ دیکھو ہمیں کوئی رشتہ پسند نہیں. دنیا میں لوگ ہر کوئی اپنی رشتہ داری جوڑ رہے ہیں رسول سے، کہ ہم رسول کے یہ لگتے ہیں، ہم رسول کے یہ لگتے ہیں، ہم رسول کے یہ لگتے ہیں. اللہ نے کہا ہمیں کوئی رشتہ پسند نہیں ہے. وہ رشتہ جو منتہی ہوتا ہو جناب فاطمہ تک. کیوں کہ جو ولایت اور نبوت کو متصل کرنے والی ذات ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اسی لیے شاید پروردگار عالم نے جو تعارف کروایا کہ اگر تم جناب سیدہ یعنی فاطمہ تک اگر تم پہنچ گئے اور ان کی معرفت حاصل ہو گئی، جو ہو نہیں سکتی، کیونکہ چھٹی امام کی روایت ہے کہ لوگوں کو جو ہے معرفت جناب سیدہ سے جو دور رکھا گیا ہے، صحیح تو وہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اب آ جائیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی محبت اور معرفت کے اوپر، جتنی بھی ہو جائے تو یقیناً آپ کو نبوت بھی وہاں پہ ملے گی، رسالت بھی وہاں پہ ملے گی، امامت بھی وہاں پر ملے گی، سب کچھ جو ہے سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے روایت جو ہے کہ وعلی معرفتها معرفتها دارت دارت القرون الاولی، تو اگر اس کی تشریح کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے مقامات اپنی جگہ پر محترم، اور سید المرسلین کا مقام وہ مقام ہے کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. بے شک ایسے ہی. لیکن اگر ان سب باتوں کو جمع کیا جائے تو ایک جملہ بن سکتا ہے اور حق ہے، اور اس میں نہ اغراق ہے، نہ مبالغہ ہے، نہ زیادہ گوئی ہے، کہ اول فاطمہ ہے، آخر فاطمہ ہے. اس لیے کہ ہستہ اصلی وجود فاطمہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث قدسی کہ لولا کہ لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا الفاطمہ لما خلقتکم. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجود کا جو ہستہ اول ہے، جو نقطہ اصلی ہے کہ جہاں سے ہر چیز کو وجود کو پھیلایا گیا، یا یوں کہتے ہیں کہ جب کوئی بذر زمین میں انسان ڈال دیتا ہے کوئی بیج، تو اس کی جو پہلی پو جو پھٹتی ہے، اور جو وہ بر النسمہ جس کو مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا کہ وہ جو نہال اس میں سے باہر نکلتی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ اصلی نقطہ جو ہے وہ بذر اول کیا ہے؟ وہ فاطمہ. فاطمہ بے شک. آخر بھی فاطمہ ہے. یعنی ایک ذات کو، وجود فاطمہ کے ایک حصے کو پروردگار نے اپنے غیب کے پردے میں چھپا کے رکھ رکھا ہے کہ جو دنیا کے آخر میں اس کو ظاہر کرے گا. بے شک تو اس سے ہوگا کہ اول بھی فاطمہ کا ہے اور آخر بھی فاطمہ. بے شک. اس لیے پھر جاتے جامع کبیرہ کا جملہ آ جاتا ہے، ان ذکر الخیر کنتم اولہ وآخرہ. بالکل بالکل کہ بالکل. جو ہے آپ ہی جہاں پہ بھی خیر کا تذکرہ آئے گا تو اول بھی آپ ہیں اور انتہا بھی آپ ہیں. بہت مستفید ہوا آپ سے آج کا ہمارا یہ پروگرام بیٹھک، لیکن علمی کافی ہم نے استفادہ آپ سے کیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بھی انشاءاللہ آپ سے جو ملاقات انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اور اللہم تو صلی اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ ایسے مواقع فراہم ہوتے رہیں کہ سید کائنات اور اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی معرفت ہی سب سے بڑی چیز ہے جو ساحل نجات تک پہنچا سکتی ہے. اور اگر پوری دنیا اہل بیت علیہم السلام کی محبت پر اکٹھا ہو جائے تو نہ جنت کا کوئی، نہ جہنم کا کوئی تصور رہے، نہ دنیا میں فتنہ و فساد کا کوئی شائبہ باقی رہ جائے گا. اور یہی مقصد ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے یعنی فرزند زہرا، تو یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اور یہ محبت فاطمہ ہی کے سائے میں ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ.